اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سرزنش کرتے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں سے یہ سوال کرے گا، حالانکہ اسے خوب معلوم ہوگا کیا رسولوں نے ان تک اس کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ یہ استفہام تقریری ہے اور ارشاد ہوگا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ یعنی مجموعی طور پر تم میں سے، ورنہ رسول تو تمام کے تمام انسانوں ہی میں سے بھیجے گئے ہیں۔ جنوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا گیا تھا۔ اس بات کی دلیل کہ تمام انبیاء اور رسول انسانوں ہی میں سے ہوئے ہیں حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کو آپ کی اولاد ہی میں محصور قرار دیا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے نبوت جنوں میں تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جنوں میں سے یہ منقطع ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فرقان میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور فرمایا سورہ یوسف میں، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں مرد ہی رسول بنا کر بھیجے تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ احقاف میں، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو۔ چنانچہ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی تھی، اور اس صورت میں یہ آیت کریمہ بھی ہے سورہ رحمان، اے گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے اے پروردگار، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے رسولوں نے ہم تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا، ہمیں آج کے دن کی ملاقات سے بھی ڈرا دیا تھا، اور آج کے دن کے بارے میں بھی یہ صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہ ہر صورت میں آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کوتاہیوں اور بدعمالیوں میں صرف کی،
انبیاء اکرام علیہم السلام کی تکذیب اور ان کے لائے ہوئے معجزات کی مخالفت کے باعث ہلاک ہو گئے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی سج دھج، چمک دمک اور اس کی خواہشوں نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی، یعنی قیامت کے دن، کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے، یعنی دنیا میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام ان کے پاس جس دین و شریعت کو لے کر آئے تھے انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔